ایک مائی صاحبہ مسجد نبوی شریف کے اندر جھاڑو لگاتی تھی. اب انہوں نے مقصد بنا لیا کہ میں نے اللہ کے گھر کی صفائی کرنی ہے. آج تو ہر بندہ چودھری بننے کی کوشش کرتا ہے. جو بھی آیا بٹن دبایا اور کہا کہ جناب ہمارا بھی حق ہے. ہر بندہ جو ہے وہ چودھری بننے کے چکر میں ہے، لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دور پاک میں حضور کا دور ہر دور حضور کا دور ہے. ظاہری دور پاک میں وہ مائی صاحبہ مسجد نبوی میں جھاڑو دیتے تھے. ایک دن بیمار ہو گئے. لجپال نبی غریبوں کے آسرا، غریبوں کے سہارا اس غریب مائی کے گھر تشریف لے گئے. اب اس بیمار کے کیا کہنے، جس بیمار کے گھر مصطفیٰ علیہ رحمت خود تشریف لے آئے. مائی بڑی خوش ہوئی. حضور علیہ السلام گھر سے باہر تشریف لائے. غیب کی خبر دیتے ہوئے آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ اس کا فلاں وقت میں انتقال ہو جائے گا. جب انتقال ہو جائے تو مجھے ضرور اطلاع کرنا. رات کا وقت تھا، انتقال ہو گیا. صحابہ نے کہا کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام کے آرام اور عبادت کا وقت ہے، اطلاع نہ دی. سردی کی راتیں تھیں اور جو ہے وہ اندھیرا تھا، سردی کی راتیں تھیں، دشمنوں کا خطرہ تھا. صحابہ نے اطلاع نہ کی اور رات کو ہی جو ہے وہ جنازہ پڑھا کے دفنا دیا. صبح کو جب پتہ چلا تو محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ تم نے مجھے اطلاع کیوں نہیں دی؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کا وقت تھا، سردی تھی تو ہم نے جنازہ پڑھا کر جو ہے وہ دفنا دیا ہے. حضور علیہ السلام فرمانے لگے کہ چلو مجھے اس کے پاس لے چلو. اب پوری کائنات کا دلہا جس محبوب کی خاطر رب نے پوری کائنات کو بنایا اور اپنے رب ہونے کا اظہار جس محبوب کی خاطر کیا، وہ محبوب خدا اس غریب مائی کی قبر پر آ گئے. حضور علیہ السلام نے وہاں پر آ کر کے بعض علماء فرماتے ہیں کہ جنازہ جو ہے وہ دوبارہ پڑھایا. یہ اختیار صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، ہمیں نہیں. حضور علیہ السلام مختار نبی ہیں. حضور نے دعا فرمائی، صرف آنا ہی کافی تھا، لیکن حضور علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا لیے، کہا مولا یہ تیرے گھر سے محبت کرتی تھی لہذا تو اس سے محبت فرما. محبوب خدا کے ہاتھ اٹھے ہوں گے تو قبر جو ہے وہ جنت کے کس مقام پر پہنچی ہوگی. خالق کائنات کے محبوب نے بتلا دیا کہ زندگی کا جس کا مقصد ہوتا ہے پھر محبوب خدا اس کی قبر پہ بھی تشریف لے آتے ہیں. زندگی کا مقصد حالانکہ چھوٹا سا مقصد تھا کہ میں نے مسجد کی صفائی کرنی ہے، آج ہم اس کام کو حقیق سمجھتے ہیں. ایک مرتبہ اسی مسجد کے اندر ایک بندہ آیا میرے پاس، کہنے لگا دیکھیں کہ واش روم کتنے گندے ہیں، تو آپ جو ہے وہ مؤذن کو یا امام کو کہیں کہ یہ واش روم صاف کیا کریں. تو میں نے کہا کہ سیٹ صاحب آپ بھی جھاڑو پکڑو اور میں بھی جھاڑو پکڑتا ہوں، ہم دونوں واش روم صاف کرتے ہیں. کیا تو یہاں پہ سیٹ ہے، تیری دولت ہوگی گھر میں، اپنی دکانیں پلازے مکان اپنے گھر میں رکھ، یہاں پر نوکر بن کے آ. یہ بادشاہ کا دربار